پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عالمی منظر۔ جنوبی کیلیفورنیا کے پہاڑوں میں لگی آگ تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ کئی مکانات اور دیگر ڈھانچے آگ کی زد میں آ چکے ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو دوسری جگہوں پر منتقل کیا گیا ہے۔ آگ بجھانے والے عملے کے مطابق 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ عالمی منظر میں بس اتنا ہی۔ آداب۔ ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہلز، بھارت کی پہلی فلیورڈ چائے لمسا، تعلیم کی دنیا میں بین الاقوامی نام ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز، براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے، یونیک انٹیریئرز اور کارپیٹس مساب ٹینک حیدرآباد، سیزنز شاپنگ مال، سلیم مسعود کمپلیکس ٹولی چوکی حیدرآباد، کلونجی آئل، محمدیہ پروڈکٹس کی پیشکش، ستیم اسپیس ڈیولپر پرائیویٹ لمیٹڈ لکھنؤ۔ قوم ایک، مذہب ایک، سجدہ ایک ہستی کو، مانا خدا کے آخری نبی کو۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ماہ رمضان ایک انعام کی صورت ہمیں ملا ہے، جہاں ہم سمجھیں گے ایک دوسرے کے تقاضوں کو، جہاں ہم بانٹیں گے خوشیاں اور رونقیں۔ آداب ناظرین، میں ریاض ملک آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں ہماری خاص پیشکش رمضان کی رونقیں میں، اور میں لے کر حاضر ہوں اپنا آج کا عید اسپیشل پروگرام۔ گزشتہ دنوں ہم نے کوشش کی کہ رمضان کے دنوں میں دلی شہر کا ماحول کیسا رہتا ہے آپ تک پہنچا سکیں۔ ہماری یہ کوشش آگے بڑھتے ہوئے ہم لے کر حاضر ہیں اپنا آج کا عید اسپیشل پروگرام۔ تو آئیے دوستو، کرتے ہیں آغاز اپنے آج کے اس پروگرام کا، اور آپ کو لے کر چلتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ جب عید کا دن آتا ہے یعنی عید الفطر کا دن، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے روزے دار بندوں اور بندیوں پر فخر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے میرے فرشتوں، اس کی جزا کیا ہے جس نے اپنے عمل کو پورا کر دیا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اس کی جزا یہ ہے کہ اس کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، میرے بندوں اور میری بندیوں نے میرے اس فرض کو ادا کر دیا جو ان پر عائد تھا۔ پھر وہ نکلے ہیں دعا کے ساتھ مجھ کو پکارتے ہوئے۔ میری عزت، میرے کرم اور میرے بلند مقام کی قسم، میں ضرور ان کی پکار کو سنوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ واپس جاؤ، میں نے تم کو بخش دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک خوشی کا دن ہوتا ہے، مسرت کا دن ہوتا ہے، انبساط کا دن ہوتا ہے، اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے روزے داروں کو یہ توفیق دی کہ وہ 1 مہینے کے روزے رکھیں اور صرف کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے ہی
اجتناب نہ کریں اور پرہیز نہ کریں، بلکہ ساتھ میں غصے، نفرت، اناد، فساد سے بھی گریز کریں اور اپنے کو بچائیں. جی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب 1 مہینے تک آپ اس پورے عمل سے گزرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ایک خوشی جو ہے وہ فطری چیز ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم منشائے الہی کے مطابق خوشنودی خداوندی کے لیے رمضان کے روزے رکھ سکے، اور ہم نے اپنی جیسی حتی المقدور کوشش کی کہ ہم اللہ رب العزت کے جو مطلوبہ معیار ہیں ان پر پورا اترنے کی کوشش کریں. ظاہری بات ہے کہ یہ ایک اس کے اوپر اب خوشی بھی کا اظہار بھی کیسے ہو، یہ بھی اپنی جگہ تے ہے. خوشی کا اظہار اس طرح ہو کہ ہم عید کی صبح پہلے کچھ کھائیں اور پئیں. 1 مہینے تک نہیں کھا رہے تھے ہم صبح سورج نکلنے کے بعد، لیکن اب کھائیں پئیں، اور کھانے پینے کے بعد اپنے گھروں سے نکل کر جی شہر سے باہر جائیں یا بڑی مسجدوں میں جائیں، عیدگاہوں میں جائیں، اور وہاں جا کر خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو جائیں. اور سربہ سجود جو ہیں وہ عام نمازوں کی طرح ہوں گے، لیکن ایک اختصاص اور امتیاز اور شان اس نماز کی یہ ہوگی کہ اس میں 6 زائد تکبیریں ہوں گی. یعنی خدا کی بزرگی اور بڑائی کا اعتراف جو ہم عام نمازوں میں کرتے ہیں 2 دفعہ، اس میں 6 دفعہ کریں گے. رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا. آج وہ رات ہے جب ہمارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. چاند رات جتنے ہم نے روزے رکھے ہیں رمضان کی برکتوں سے ہم لوگ جو ہمارے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سارے معاف فرما دیتا ہے. اور رمضان میں ہوتا کیا ہے، رمضان کے اندر جنت کو سجایا جاتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے نیک بندے اس میں آئیں گے. ہمیں بہت خوشی ہے، بہت زیادہ خوشی ہے کہ ہم نے پورے روزے رکھے، اور آج آخری رات ہے رمضان کی. تو کل عید ہے. آپ جتنا بھی اب ہم بیان بھی نہیں کر پائیں گے ہمیں کتنی خوشی ہے کہ ہم نے پورے روزے رکھے، اور عید کل کو ہے، اور عید ہم بہت خوشی کے ساتھ منائیں گے. عید خوشیوں کا تہوار ہے مسلمان کے لیے. رمضان کا ہم لوگوں کے لیے عبادت کا مہینہ ہوتا ہے. اس کے بعد جب عید آتی ہے بے صبری سے رمضان میں عید کا انتظار بھی رہتا ہے، اور بہت خوشیاں ہوتی ہیں. تو عید کے لیے ہم لوگ بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، اور کیا گھر کو صاف یہ ستھرا یہ سب کرتے ہیں. عید کی رات سے پہلے کھانا وانا بنائے جاتے ہیں، مہمانوں کے لیے تیار کرتے ہیں. تو عید کے لیے بہت خوشی ہوتی ہے ہم لوگوں کو. رب نے اس ماہ کو افضل فرمایا سب سے بہتر، اس ماہ کی ایک نیکی بھی کہلاتی ہے نیکی 70. رب نے اس ماہ کو افضل فرمایا سب سے بہتر، اس ماہ کی ایک نیکی بھی کہلاتی ہے نیکی 70. روزوں سے سجاؤ تن کو رمضان آ گیا، قرآن سے سجاؤ لب کو رمضان آ گیا. جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ تمام شہروں میں پھیل جائیں، اور وہ فرشتے اللہ کے حکم سے جو ہے زمین پہ اترتے ہیں، اور تمام گلیوں کے اندر، تمام کوچوں کے اندر، اور تمام راستوں کے سروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جس کو انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے، اور پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، اس حق تعالی شانہ کی درگاہ کی طرف چلو
जो बहुत ज़्यादा बख्शने वाला और बहुत ज़्यादा अता करने वाला है। और जब लोग ईदगाह की तरफ निकलते हैं तो हक़ ताला शान फरिश्तों को मुखातब करके फरमाते हैं कि उस मज़दूर का जिसने अपना काम पूरा कर दिया हो तो उसका क्या बदला है। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि हमारे माबूद, हमारे मालिक, उसका बदला यही है कि उसकी मजदूरी पूरी पूरी दे दी जाए। अल्लाह ताला फरिश्तों को गवाह बनाकर इरशाद फरमाते हैं कि फरिश्तों तुम गवाह रहो, मैंने अपने बंदों को रमज़ान मुबारक के रोज़े और तरावीह के बदले में अपनी रज़ा और मग़फ़िरत अता कर दी। और बंदों को मुखातब करके इरशाद फरमाते हैं कि मेरे बंदो, तुम जो है मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, तुमने जो रोज़ा रखा और तरावीह की मुशक्क़त बर्दाश्त की, मैं इससे बहुत खुश हूँ। और मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम कि तुम मुझसे अपने आखिरत के बारे में जो सवाल करोगे मैं उसको पूरा करूँगा, और दुनिया के बारे में जो सवाल करोगे उसमें मैं तुम्हारी मसलहत पे गौर करूँगा। और मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, मैं तुम्हारे उयूब को छुपाऊँगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा जब तक कि तुम मेरा ख्याल रखोगे, और मैं तुम्हें मुजरिमों के साथ रुसवा नहीं करूँगा। लिहाजा तुम तमाम के तमाम अब बख्शे बख्शाए अपने घरों को लौट जाओ और इस सवाब को और इस नेमत को जो अल्लाह ताला अपने बंदों को ऊपर नवाइश फरमाते हैं, जब वो फरिश्ते देखते हैं तो इंतहाई खुश हो जाते हैं और खिल उठते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारी रमज़ान की रौनक का आज का ईद स्पेशल प्रोग्राम, और आज हम मौजूद हैं दिल्ली शहर में। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश ज़रूर पसंद आ रही होगी। दोस्तों, अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। केयर स्कैन एंड डायग्नोसिस सेंटर बेंगलुरु की तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख परिवारों को निशुल्क वितरण, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के 47 लाख तथा शहरी क्षेत्र के 6 लाख BPL एवं छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा। साथ ही CFL के प्रयोग से लगभग 92 करोड़ 75 लाख यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। कैंप में वितरित की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देगी। प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा 2 CFL का प्रयोग करने से औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना में CFL का वितरण ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और राजीव गांधी सेवा केंद्र एवं शहरी क्षेत्र में सहायक अभियंता कार्यालय में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत 2 CFL निःशुल्क बांटी जा रही है, जिससे बिजली की बचत होगी। BPL हो चाहे APL हो, स्टेट BPL हो, बिजली का बिल जिनके नाम से है, जो कनेक्शन है, उन्हीं को सबको दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत CFL वितरित की जाएगी। इससे पता लगा कि इससे बिजली बचत होती है, उससे बिल भी कम आएगा। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का, ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। आपके सपने आपके घर। शुरुआती दर 550 प्रति स्क्वायर फीट से लखनऊ फैजाबाद हाईवे पर BBD यूनिवर्सिटी से केवल 15 मिनट की दूरी पर शिवम सुंदरम ट्विन सिटी में प्लॉट्स उपलब्ध हैं।
राबता करें सत्यम स्पेस डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत और जिंदगी is good। TT Innerwear, TT is good। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। Joint pain, backache, now only Nuramen. Nuramen, pain gone. नूरामेंट 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। नूरामेंट Instant relief। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेंट है ना। दूर से ही अपने आने का पता देते हैं, हम खुशबू के मुसाफिर हैं जहां महकाते हैं। इरशादे रसूल, कलौंजी में मौत के सिवा हर मर्ज का इलाज। तिब्बे नबवी से साबित, कलौंजी में शिफा ही शिफा। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट की पेशकश, हमारे ब्रांड की पहचान, मोर का निशान। तैयार करदा मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स, करीमनगर AP। ये अल्लाह का फजलो करम है और सदक़े नबी करीम के। लासा और लमसा चाय 80 साल से आपकी पसंद बनी हुई है और इंशाअल्लाह आइंदा भी बनी रहेगी। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली की जानिब से रमजान मुबारक। यहाँ बाज़ौक़ ख्वातीन के पैरों की ज़िबाइश के लिए बेशुमार डिजाइन होलसेल के लिए हर वक्त तैयार मिलते हैं। Ronit Passport Deodorant Body Spray drives you crazy। जहाँ सुरक्षा का हो काम, वहाँ सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। सुरक्षा आपकी, विश्वास हमारा, कोयोलॉक्स। फिजाओं को बहकाए, बहारों को महकाए, जन्नतुल फिरदौस की खुशबू, बेमिसाल इत्र, जन्नतुल फिरदौस। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ईद के मुबारक मौके पर मैं आप सबको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमज़ान के पूरे महीने के दौरान ETV उर्दू ने आपको नए नए कार्यक्रम दिखाए, नए नए प्रोग्राम आपके सामने पेश किए। मुझे खुशी है कि आप सब ने इन कार्यक्रमों को सराहा, इनकी तारीफ़ की। मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप सबका प्यार और मोहब्बत इसी तरह इस चैनल के साथ बना रहेगा। इस मौके पर मैं एक अपील करना चाहूँगा कि आइए हम सब मिलकर इस त्यौहार को राष्ट्रीय एकता, कौमी एकता के त्यौहार के रूप में मनाएं। अब ईद का जश्न होगा और भी खूबसूरत। जश्न ईद के साथ, ईद के मौके पर दिल से गार्ड ईद स्पेशल प्रोग्राम। दिल से ईद मुबारक, सुबह 9 बजे। सूफी नगमों की सौगात, विरसा हेरिटेज रिवाइव, सुबह 11 बजे। ईद के खास पकवान बन के तैयार है, अंजीरी मलाई सेवई, अक्सर रसोई, दोपहर 1 बजे। हर तरफ रहे मतवन, खूबसूरत गीत और गजलों का गुलदस्ता। गुजारिश शाम 4:30 बजे। ईद के दिन बहरीन में मुनक़िदा बैनुल अक़वामी मुशायरा और कवि सम्मेलन शाम गुलजार रात 10:30 बजे। तो ईद के दिन को बनाइए और भी खूबसूरत ETV उर्दू के साथ। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं लिया अगरबत्ती हवा पलट दे। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा।
لفظ عود سے بنا ہے جس کے معنی خوشی کے ہوتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والے روزہ داروں کے لیے اس کے رب کا تحفہ ہے۔ یہ وہ انعام ہے جس کو پانے کے لیے بندہ خدا ایک ماہ تک روزے رکھتا ہے۔ عید جو ہے سماجی زندگی میں اس کی اہمیت اب یہ ہو گئی ہے کہ عید کے دن اور عید کے دنوں میں 1 2 3 دن جتنا بھی توفیق ہوتی ہے، لوگ باقاعدہ ایک فیسٹیوٹی، ایک میلہ جسے ہے، ہندوستان تو صرف تیر تہواروں کا ملک نہیں ہے بلکہ میلے ٹھیلوں کا بھی ملک ہے جی۔ اور اس طرح سے جو عید کا تہوار ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ میلے بھی لگنے لگتے ہیں اور لوگ جو ہیں ایک طرح سے اجتماعی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر خوشیاں مناتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور پیش نظر رہنی چاہیے کہ عید کی یہ خوشیاں جو ہیں محض مسلمانوں تک محدود نہیں رہتی۔ اب تو رمضان کا مہینہ بھی آپ دیکھیں تو رمضان کے مہینے میں ماشاءاللہ ہمارے ہندو بھائی جو ہیں، سکھ بھائی جو ہیں، عیسائی بھائی جو ہیں، وہ افطاروں میں شریک بھی ہوتے ہیں اور افطار کرتے بھی ہیں اور کراتے بھی ہیں۔ اسی طرح اب عید جو ہے اس کے اندر بھی سب مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں اور اس طرح سے ہندوستان کا جو ایک اجتماعی نظام ہے وہ مذہبی ہم آہنگی کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے پیار اور محبت کے ساتھ قریب لانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ عید کا جب دن آتا ہے تو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے کیونکہ 30 روزے ایک عبادت کا مہینہ ہے۔ عبادت کا مہینہ گزرنے کے بعد ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں یہ دکھ بھی ہوتا ہے کہ روزے چلے گئے، جو نیکیاں ایک نیکی پہ 70 نیکیاں 7 نیکیاں جیسے بھی مل رہی تھیں وہ بھی چلی گئیں۔ لیکن عید کے ماحول پہ آپ دیکھیے کہ سب لوگ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، دشمن بھی گلے مل رہے ہیں، بھائی بہن سب لوگ، ایک خوشی کا ماحول گھر میں ہے، میٹھی سیوئیاں بن رہی ہیں اور بڑوں سے عید لینا اور چھوٹوں کو عید دینا، تو ایک بہت ہی خوبصورت ماحول ہوتا ہے۔ آج کی رات انعام کی رات ہے۔ ہم نے اس ماہ مبارک کے روزے رکھے، لہٰذا اللہ تعالی ہم سے خوش ہو کر ہم کو انعامات سے نوازیں گے۔ اس رات میں ہم کو چاہیے کہ شب بیداری میں مصروف رہیں، تہجد ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں رو رو کر معافی مانگیں اور اپنی مغفرت کی طلب چاہیں۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا منان اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم اجعله شافعا لنا اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين إلهنا 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 قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فلا تطردنا عن جنابك فلا تطردنا عن جنابك فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك لا إله
وجهك الكريم الجنة. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تدخلنا الجنة بغير حساب يا غفور يا ودود يا وهاب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. إلهنا يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، نسألك أن تنصر المسلمين، نسألك أن تنصر المسلمين المستضعفين في دينهم في كل مكان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اس وقت میرے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ عید ان کی نظر میں کیا ہے اور جب رمضان کا مہینہ رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو کیسا محسوس ہوتا ہے. سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ رمضان کا مہینہ جب رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ رمضان کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے، پہلے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ رمضان آ گئے ہیں ایسے، لیکن تب وہ دھیرے دھیرے وقت گزرتا ہے تو بہت افسوس ہوتا ہے، لگتا ہے جیسے کہ مطلب نہیں جانے چاہیے، کچھ اور ہونے چاہیے، مطلب بہت افسوس ہوتا ہے. لوگ مطلب عبادت کرتے ہیں اس لیے بہت غم کی بات لگتی ہے. سب کہتے ہیں اب عبادت کیا کچھ نہیں کیا ہے، ایسے ویسے سب لوگ شاپنگ تیاریاں اس میں وقت گزار دیتے ہیں اور پھر لاسٹ ٹائم بہت افسوس ہوتا ہے. جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے اور یقین مانیے کہ جگہ بھی نہیں ملتی. کئی بار ایسا ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو نکلتے وقت دیکھتے ہیں کہ سب ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، پرانے گلے شکوے مٹ چکے ہیں اور ایک بھیڑ کا تانتا جیسے کوئی میلہ تھا چل رہا ہو ویسے، کیونکہ ہر مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وہ روز پڑھتا ہو یا نہ ہو، لیکن وہ عید پہ ضرور نماز پڑھ رہا ہے. تو بہت ہی خوبصورت ماحول ہوتا ہے. رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا. رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا. میرے نظر میں اور تمام مسلمانوں کی نظر میں عید ایک خوشی لے کر آتی ہے اور مسلمان خاص طور سے اس میں بہت ساری خوشیاں مناتے ہیں. جی عید کے دن کا ماحول کیسا ہوتا ہے جب مساجد سے نمازی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں؟ کیا ماحول ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ اگر میں اسلام کے حوالے سے بات کروں تو عید میں کوئی بھید بھاؤ مذہب اور یہ نہیں، سب کے لیے خوشی لے کر آتی ہے اور سب اس میں خوشی مل ملا کر مناتے ہیں. عید یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کے ساتھ جو ہے سب کی خیریت پوچھیں اور سب کو اپنی سوئی دیں. رمضان میں جو چیزیں انسان کنٹرول کرتا ہے یا روکتا ہے ان چیزوں کو، وہ رمضان ختم ہونے کے بعد کچھ لوگ فالو نہیں کرتے اس چیز کو، کچھ کرتے ہیں اور نہیں کرتے پھر بھی کہہ سکتے نہ کے برابر، کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ نہیں. لیکن میرے حساب سے ہونا چاہیے کہ رمضان اور بڑھا کے 1-1.5 مہینے 2 مہینے تک ہو، جس سے 2 مہینے تک انسان سمجھے ان چیزوں کو، آگے تک سمجھے. ماہ رمضان کے روزوں کے بعد عید الفطر کا دن انعام کا دن تصور کیا جاتا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہلال عید نظر آ گیا. ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو گیا اور ہم کو اور آپ کو عید الفطر کا دن